بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دعا کے ساتھ جہاں بھی جو مسلمان کسی بھی دکھ مصیبت بیماری میں مبتلا ہے، اللہ اسے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں مشکلات حل کرنے کا، حاجات پوری کرنے کا، نیک مقاصد اللہ جل شانہ کے سامنے رکھنے کا ایک مجرب ترین صلاۃ الحاجت کا بہترین طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا جو شیوا رہا ہے، ان کی جو مبارک سنت مطالعے اور جستجو کے بعد ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی انہیں کوئی دکھ پہنچا، غم پہنچا، مصیبت پہنچی یا کسی آزمائش میں مبتلا ہوئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ رجوع اللہ کو انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد بنایا۔ ناظرین، ہمیں بھی مشکلات میں، دکھوں میں، مصائب میں، امتحانات میں، آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے تمام دکھوں کا مداوع، مشکلات کو آسان کرنے کے لیے صرف اور صرف ہمارا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی ہمارے دکھ دور نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہماری مراد حاجت پوری کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب ہم اپنے طریقہ اور وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ بہترین صلاۃ الحاجت کا طریقہ۔ ناظرین، بعد نماز عشاء صلاۃ الحاجت اس طرح پڑھیں: 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کریں۔ ثنا فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب صلاۃ الحاجت 2 رکعت نفل پوری ہو جائے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر ایک ہی سانس میں یا ہادی پڑھیں۔ جتنی مرتبہ پڑھا جائے، 21 مرتبہ، 40 مرتبہ، 60 مرتبہ، 50 مرتبہ، ایک دفعہ ایک سانس میں آپ نے یا ہادی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر سجدے میں جا کے اپنا مقصد، اپنی مشکل، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور گڑ گڑا کے، آہیں بھرتے ہوئے، روتے ہوئے، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ چند روز میں میرا رحیم و کریم رب غفار حاجت پوری کرے گا، مقصد کو پورا کرے گا، مشکل کو آسان کرے گا انشاءاللہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔